سب سے پہلے بات کریں گے فضل الرحمان کے غیر ذمہ دارانہ بیان پر۔ سیاسی قیادت سیکھ پا، شہداء کی قربانیوں کی توہین قرار۔ حکومتی رہنماؤں کا شدید رد عمل، کہا یہ بیان نہ صرف غیر منصفانہ بلکہ شہداء، غازیوں، بیواؤں اور یتیموں کے جذبات کو مجروح کرنے کے بھی مترادف ہے۔ شہادت وطن، ایمان اور فرض کی خاطر سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ JUI سربراہ کا بیان شہداء کی قربانیوں کی توہین ہے۔ سیاسی قیادت ہم آواز۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ٹویٹ میں لکھا کہ قربانی نظریے اور وطن سے وفاداری کے لیے ہوتی ہے۔ شہادت کو تنخواہ سے جوڑنا شہداء اور ان کے خاندانوں کی دل آزاری قرار۔ رانا ثناء اللہ نے کہا شہادت کا راز دنیا داروں اور تنخواہ داروں کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ یقین محکم ہی ہماری آزادی اور بقا کا ضامن ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے شہداء کو پوری قوم کا فخر اور قومی غیرت کی علامت قرار دیا۔ کہا وطن پر جان قربان کرنے والوں کی عظیم قربانیوں کو کسی دنیاوی پیمانے سے نہیں تولا جا سکتا۔ شہداء کے بارے میں سیاسی گفتگو کی کوئی گنجائش نہیں۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا مولانا فضل الرحمان کے الفاظ نے کروڑوں پاکستانیوں کے دل دکھائے ہیں۔ فوجی جوان تنخواہ کے لیے نہیں بلکہ وطن، قوم اور اپنے حلف کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ شہادت کے عظیم رتبے کو مالی معاوضے سے جوڑنا ناانصافی ہے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کہتے ہیں JUI سربراہ نے شہداء کے وارثوں کا دل دکھایا۔ ان شہداء کے خاندانوں پہ کیا بیتی ہوگی؟ اسلامی ریاست کی حفاظت کے لیے جس بچے نے جان دی اس بیوہ پہ کیا بیتی ہوگی؟ میں دیتا ہوں 40 لاکھ سیلری، میں اناؤنس کرتا ہوں آئے کہ اپنا شہید جوان بچہ جو ہے مجھے دے اور وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے۔ وزیر مملکت تعاون چودھری کا مولانا فضل الرحمان سے شہداء کے لواحقین اور پوری قوم سے معافی مانگنے کا مطالبہ۔ کہا افواج پاکستان اور شہداء پر تنقید ہرگز برداشت نہیں۔ وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے کہا پاک فوج صرف ایک ادارہ نہیں بلکہ قومی وقار، سلامتی اور بقا کی علامت ہے۔ شہداء کے لہو سے لکھی گئی تاریخ کسی سیاسی بیان سے مٹائی نہیں جا سکتی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر بھی مولانا فضل الرحمان کے بیان پر ناراض، کہا تنخواہ تو کیا دنیا کے سارے خزانے بھی شہداء کی قربانیوں کا نعم البدل نہیں ہو سکتے۔ ان کی گفتگو سے متفق نہیں۔ سیاسی لیڈرز کو شہداء کو سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہیے۔ ملک دشمنوں کے خلاف سب کو متحد ہونا پڑے گا۔ ہمارے شہداء ہمارے فخر ہیں، ہمارے ہیرو ہیں۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ تنخواہ تو کیا دنیا کے سارے خزانے ان کی قربانی کا نعم البدل نہیں ہے۔ مولانا صاحب کی پوری سپیچ میں نے نہیں سنی ہے کہ انہوں نے کیا کہا، لیکن جو شہداء ریلیٹڈ الفاظ ہیں میں اسے ڈس ایگری کرتا ہوں۔ ساری سیاسی لوگوں سے یہ کہوں گا جب سیاسی گفتگو ہو تو اس میں ہمارے شہداء کو نہ گھسیٹیں۔ جان کا نذرانہ انہوں نے اس ملک کی قوم کی حیات کے لیے دیا ہے، انہوں نے اس ملک کی دفاع کے لیے دیے ہیں، اس ملک کی یکجہتی کے لیے دیا ہے۔ ہم اس کو دن رات سلام کرتے ہیں۔ دہشت گردی پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، دہشت گردی ختم ہونے چاہیے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا افواج پاکستان کو سلام اور شہداء کو زبردست خراج عقیدت۔ سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کہا پاک فوج پاکستان کی سلامتی، استحکام اور دفاع کی علامت ہے۔ وطن کی دفاع کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کی قربانیاں فراموش نہیں کی جا سکتی۔ قومی اداروں کے خلاف اشتعال انگیز بیانات اور دشمن کے پروپیگنڈے کو تقویت دینے والا طرز عمل قابل مذمت ہے۔ سیاست اپنی جگہ مگر ملک و قوم کے محافظ اداروں کا احترام سب پر لازم ہے۔ افواج پاکستان وطن کی حفاظت کے لیے دن رات سرحدوں پر موجود ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو یا قدرتی آفات، پاک فوج نے ہمیشہ قوم کا ساتھ دیا۔ سیکیورٹی اداروں اور پاک فوج نے ملک و قوم کی خاطر بے شمار قربانیاں پیش کی۔ پوری قوم اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے، ہر قسم کے پروپیگنڈے کی بھرپور مذمت کرتی ہے۔ MQM کنوینر خالد مقبول صدیقی کا مولانا فضل الرحمان کے بیان پر شدید رد عمل، کہا زندہ قومیں جان نثار کرنے والوں کو قوم کا محسن شمار کرتی ہیں۔ شہداء اور غازی ہماری آزادی کے ضامن ہیں۔ آج عالم اسلام اور اقوام عالم میں پاکستان کی قدر و قیمت اور وقار افواج پاکستان کے طفیل ہے۔ سرحدوں کی حفاظت کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے قوم کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ تاریخ کے اس اہم موڑ پر ان مجاہدوں کی خدمت پر سوال اٹھانا ملک اور ملت کے ساتھ زیادتی ہے۔ ہم سب کو اپنے سیاسی مفادات کو قومی مفاد کے تابع رکھنا چاہیے۔ ایسی زبان سے گریز کریں جس سے جوانوں کے حوصلے اور شہداء کے گھرانوں کے جذبات پر ضرب پڑے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن کا شہداء اور غازیوں کو سلام، کہتے ہیں وطن کے دفاع میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء اور غازی پوری قوم کا فخر ہیں۔
ان کی قربانیوں کو معمولی قرار دینا افسوسناک امر ہے۔ شرجیل انعام احمد نے بیان میں کہا، مسلح افواج کی قربانیوں کا احترام ہر پاکستانی کی قومی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ شہداء کی اہل خانہ کی قربانیوں کو نظر انداز کرنا یا ان پر غیر ذمہ دارانہ تبصرے کرنا کسی صورت قابل قبول نہیں۔ شہداء کے خلاف فرضہ سرائی قومی یکجہتی کے مفاد میں نہیں۔ قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف متنازع بیان دینے پر سیشن کورٹ گجرانوالہ میں مولانا فضل الرحمان کے خلاف ریٹ پٹیشن دائر کر دی گئی، جسے عدالت نے سماعت کے لیے منظور کر لیا۔ ریٹ پٹیشن سینئر وکیل منظور قادر کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ جے جے کے سربراہ سیکرٹری قومی اسمبلی اور ایس ایچ او سول لائنز کو فریق بنایا گیا۔ پٹیشن میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پاک فوج دلیر، منظم، محب وطن اور مہارت رکھنے والی فوج ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے بیان سے 25 کروڑ عوام کو تکلیف پہنچی۔ مولانا فضل الرحمان کے خلاف قانون کے تحت کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کیا جائے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے پٹیشن سماعت کے لیے منظور کر لی۔ ایڈیشنل سیشن جج فیصل جمیل 28 جولائی کو سماعت کریں گے۔ ایڈیشنل سیشن جج نے پولیس سے بھی رپورٹ طلب کر لی۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں، ڈنکی لگا کر ایران پہنچنے والے 12 نوجوانوں کو ایجنٹوں نے اغوا کر لیا۔ 7 نوجوانوں کا تعلق لاہور کے علاقے باٹا پور سے ہے۔ پہلے 10 لاکھ روپے مانگے، اب مزید $6,000 کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اہل خانہ نے درخواست دے دی ہے۔ ایف آئی اے نے مقدمہ درج کر لیا۔ ایران میں موجود ایف آئی اے لنک آفس سے رابطہ کر لیا۔ قاسم ارشد نمائندہ سما ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ قاسم، یہ سارا معاملہ پیش کیسے آیا؟ اتنی سختی کے باوجود مزید جو نوجوان ہیں وہ ڈنکی لگا کر ابھی بھی جا رہے ہیں، اور اب ایف آئی اے نے کیا کارروائی کی ہے، کیا ایکشن لیا ہے؟ دیکھیں، یہ جو 12 نوجوان تھے، یہ 20 روز پہلے جو ہے وہ اٹلی کے لیے ڈنکی لگانے کے لیے نکلے تھے، جن میں سے 7 کا تعلق لاہور سے ہے۔ اس پر جو جیسے انہوں نے درخواست دی ایف آئی اے ایچ ٹی سی ونگ میں، تو ایف آئی اے کی جانب سے باقاعدہ طور پر مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایف آئی اے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل نے جو باقاعدہ تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، اور ان کے جن کے لاہور میں جو ڈنکی مافیا کے کارندے ہیں، ان کی نشاندہی کے لیے ٹیم بھی تشکیل دے دی ہے، اسپیشلی جو ان کی نشاندہی کرے گی اور ان کو جو ہے وہ گرفت میں لے گی۔ ایف آئی اے کی جانب سے جو ایران کے اندر موجود ان کا ایف آئی اے لنک آفس ہے، وہاں پہ بھی باضابطہ طور پر رابطہ کیا گیا ہے، اور وہاں پر ایف آئی اے کے جو ذمہ داران ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ اس واقعے کی مکمل طور پر جلد از جلد جو ہے وہ تحقیقات کریں اور نشاندہی کریں وہاں پر۔ ٹھیک ہے قاسم، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی آئی ٹی میں پھر ایف بی آر کی کارکردگی کا ذکر۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا، ٹیکس ایف بی آر لیتا ہے اور برا بھلا ہمیں کہا جاتا ہے۔ کمیٹی ارکان نے موبائل فونز پر ٹیکس کم کرنے کی سفارش کر دی۔ وفاقی وزیر شیزہ فاطمہ چیئرمین پی ٹی آئی نے بھی حمایت کر دی۔ معلومات حاصل کرتے ہیں اسلام آباد میں سما کے ڈپٹی بیورو چیف بہزاد سلیمی سے۔ بہزاد، بتائیے گا۔ جی، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے آئی ٹی کا اجلاس چیئرمین امین اللہ کی زیر صدارت ہوا، جس میں ارکان نے موبائل فونز پر بھاری ٹیکس پر احتجاج کیا اور کہا کہ یہ ٹیکس میں کمی ہونی چاہیے، جس پر چیئرمین کمیٹی نے بھی کہا کہ اسمارٹ فون لگژری آئٹم نہیں بلکہ بنیادی ضرورت بن چکے ہیں اور ان پر ٹیکس کم کیا جائے۔ چیئرمین پی ٹی اے نے اس حوالے سے کہا کہ یہ درست بات ہے کہ موبائل فونز پر ٹیکس بہت زیادہ ہے اور پی ٹی اے ہر سال ٹیکس کم کرنے کی سفارش کرتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ ہمارا ٹیکس نہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ کس موبائل فون پر کتنا ٹیکس ہے۔ پی ٹی اے صرف موبائل فون ڈیوائسز کی رجسٹریشن کرتا ہے، ٹیکس ایف بی آر لیتا ہے اور گالیاں پی ٹی اے کو پڑتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں صرف 8% موبائل فون درآمد ہوتے ہیں اور درآمد آئی فونز پر بھی ٹیکس جو ہے وہ جو ایف بی آر ہے وہ وصول کرتا ہے۔ رکن کمیٹی شرمیلہ فاروقی نے کہا کہ 3 لاکھ روپے کے آئی فون پر 2.25 لاکھ روپے ٹیکس لینا زیادتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ کراچی میں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ چھپائی کی گندم مارکیٹ میں آنے سے آٹے کی بلند ترین قیمت نیچے آنے لگی۔ فلور ملز مالکان نے آٹے کی قیمت میں 10 روپے فی کلو کمی کر دی ہے۔ سید رضوان عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں۔ رضوان، بتائیے گا۔ بالکل، دیکھیں، سندھ کے جو ڈیلرز ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ سندھ کے بڑے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف پورے بھر میں اگر ایکشن ہو تو گندم اور آٹا مزید سستا ہو سکتا ہے۔ آٹا مافیا ویسے اربوں روپے لوٹ کر تو غائب ہو چکی ہے۔ اب کمشنر کراچی جو ہے وہ
जाग गए हैं और उन्होंने फिलहाल मिल मालकान से मुज़ाकरात भी किए, इसी तरह चक्की ऑनर से भी मुज़ाकरात किए और होलसेल डीलर से भी। फिलहाल मिल मालकान ने आटे की कीमत में 10 रुपए फी किलो कमी कर दी है। कमिश्नर कराची ने फिलहाल मिल मालकान को गंदम सरकारी रेट पर फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। जो 1350 रुपए फी 10 किलो वाला आटे का बैग था वो अब 1250 रुपए का कर दिया गया है। जुनैद अजीज जो चेयरमैन है सिंध के फिलहाल मिल एसोसिएशन के, उनका कहना है कि तमाम मिलों पे 1250 में 10 किलो का आटा दस्तयाब है। इस तरह आटे की फी किलो कीमत में 10 रुपए की कमी आई है। हुकूमत पूरे सूबे में जखीरा अंदोजों पे हाथ डाले तो आटा मजीद सस्ता हो जाएगा, उनका ये कहना था। ठीक है रिजवान, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।